پپلئی کے بازار میں جو ہے نا مسمی ہے وزیر محمد، جس کے وہاں پر جو شاپ ہے تو وہ ٹھیک ٹھاک مطلب بڑا شاپ ہے اور اس کا ٹھیک ٹھاک وہاں پر بزنس کاروبار چل رہا ہے، جو کہ مقامی جو آبادی وہ اس سے مستفید بھی ہو رہی ہے۔ تو 14/15 جو گزشتہ 14/15 اکتوبر کی جو رات تھی، اس رات میں کچھ نامعلوم ملزم یا ملزمان جو تھے، پولیس کو یہ رپورٹ انہوں نے کی کہ انہوں نے جو بیک سائڈ سے دکان کا جو بیک سائڈ تھا اس کو کسی نے باقاعدہ کوئی سیڑھی لگا کر اور کچھ اوزاروں کے ذریعے اس میں عقب وہ سوراخ کر کے تو دکان سے نقد رقم تھی، جس میں تقریباً کوئی 2 لاکھ روپے کی نقد رقم تھی، اور چونکہ بڑا دکان تھا اس میں کافی ان کا بزنس وغیرہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی جو اشیاء خورد و نوش کا جو سامان تھا، جس میں چائے کی پتی اسپیشلی، یہ چیزیں جو ہے نا چوری ہوئی تھی۔ چوری کی رپورٹ تھانہ دندئی میں درج ہوئی ہے۔ اس کے متعلق جو ہمارے ڈی ایس پی صاحب ہیں جمعہ رحمان خان، ان سے اسی رات میری ٹیلی فونکلی بات ہوئی ہے، انہوں نے مجھے اس وقوعے کو بتایا ہے، اور ایس او صاحب نے تو اس کے لیے ہم نے ضروری یہ تھا کہ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ حالات بھی اس طرح ہے، مہنگائی ہے اور کچھ بزنس کمیونٹی کی بھی اپنی ایشوز اور وہ بھی ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے ایس پی صاحب ہمارے جو انویسٹیگیشن ہے اجمل خان اور ڈی ایس پی صاحب، اور اس طریقے سے ایس او صاحب اور ساتھ جو ان کے OII ہیں، ان کی ایک ٹیم ہم نے بنائی اور ٹاسکنگ کی ہے میں نے ان کو کہ جتنا جلدی ہو سکے اس میں آپ لوگ حقیقت کو پہنچیں اور جو ملزم نامعلوم ہیں ملزمان ہیں ان تک پہنچیں تاکہ اس کیس کا کچھ حل نکل آ سکے۔ پولیس کے پاس آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس کچھ جو ذرائع ہوتے ہیں FIR کے بعد، وہ ہیومن انٹیلیجنس ہوتی ہے، اور کچھ ہمارے IT جو ہماری بیس کچھ چیزیں ہوتی ہے، اس کے ذریعے ہماری تفتیش کا آغاز ہوتا ہے۔ تو میں نے اس لیے ان کو اپریشیٹ بھی کیا ہے یہاں کے جو مقامی پولیس ہے کہ انہوں نے تمام چیزوں پر جو ہے نا بیک وقت انہوں نے کام شروع کیا ہے، اور اس دوران یہ جو ایک ملزم ہے اسپین خان کو انہوں نے تھوڑا سا، چونکہ یہ اس علاقے میں رہتا ہے اور اسپین خان کی جو سابقہ ریکارڈ ہے وہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، اور مختلف تقریباً اس سے قبل بھی کوئی 5 مقدمات میں وہ گرفتار بھی ہوا ہے اسی قسم کے مقدمات میں۔ تو اس کو بھی انہوں نے کال کیا ہے اور اس سے بھی پوچھا ہے کہ آپ وقوعے کے دن اور اگلے دن جو ہے نا آپ کی کیا پوزیشن تھی، تو اس نے پولیس کو وربلی جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں بٹگرام میں تھا، 14 اور 15 تاریخ کو میں بٹگرام میں موجود تھا اور وہاں پر میرا بیٹا بیمار تھا۔ وہ پولیس نے اس کا بیان لکھا ہے اور مزید اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی ہے، کچھ جو ضروری سوالات تھے وہ اس پر کیے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے IT کا جو ٹیکنیکل وہ ہے اس کا سہارا لیتے ہوئے اسپین خان کے موبائل کا جو ڈیٹا تھا اور جو CDR تھی وہ بھی حاصل کی ہے، اور اس میں اس کی لوکیشن انہوں نے چیک کی ہے کہ یہ 14-15 تاریخ کو کون سی جگہ پر تھا، کیونکہ اکارڈنگ ملزم یہ بتا رہا تھا کہ میں بٹگرام میں تھا۔ تو جب CDR چیک کیے گئے تو اس کی لوکیشن جو ہے نا یہ وقوعے کی جگہ آ رہی تھی۔ اس کے بعد پولیس کو شک ہوا کہ یہ جو اس نے ہمیں بیان دیا تھا، جو اسٹیٹمنٹ دی تھی، وہ جھوٹ پر مبنی تھا۔ پھر اس کے بعد پولیس نے اس کو دوبارہ بلایا ہے اور مختلف زاویوں سے مختلف طریقوں سے اس کو انٹروگیٹ بھی کیا ہے، اور انٹروگیشن کے دوران پھر اس نے اپنے جو دیگر 2 ساتھی ہیں، جس میں ایک ماجد ہے اور دوسرا جو ملزم ہے اس کے حسن، ماجد اور حسن، یہ جو دونوں ملزمان ہیں یہ
جو پولیس نے جو ابھی تک انٹروگیشن کی ہے، جو تفتیش کی ہے، اس سے یہ سامنے یہ بات آئی ہے کہ اسپن خان نے ان دونوں کو آکوپائی کیا ہے اور یہ اس سے کم عمر تھے اور ان کو کہا ہے کہ بھئی ہم نے یہ کارروائی کرنی ہے اور اس سے جو چیزیں آ جائیں گی تو وہ ہم آپس میں پھر بانٹ لیں گے۔ تو یہ دونوں جو ہیں یہ فرسٹ ٹائم انہوں نے یہ جو چوری کی واردات ہے اس میں حصہ لیا ہے، جبکہ اسپن خان جو ہے نا یہ وہ ماسٹر مائنڈ بھی تھا اور یہ اس کا جو مین جو کلپریٹس میں ہے یہ اسپن خان ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وقوع کرنے کے بعد جو چیزیں جہاں جہاں پر انہوں نے رکھی تھی پولیس نے ان کی باقاعدہ پھر گرفتاری کی ہے۔ گرفتاری کے بعد ان کی پوائنٹیشن پر یہ تمام چیزیں جو سیڑھی تھی جو انہوں نے دکان کے عقب میں لگائی تھی اس کو بھی پولیس نے ریکور کیے۔ وہ اوزار جن کے ذریعے انہوں نے اس دکان کے دیوار کو توڑا تھا وہ بھی پولیس نے قبضے میں لے لی ہیں اور ان کی پوائنٹیشن پر وہ جو چوری شدہ سامان تھا اور جو لوٹڈ جو چوری شدہ پیسے تھے وہ تمام 100% جو ہے نا پولیس نے ریکور کر لی۔ اور اس سے میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک ہمارے پاس چونکہ جو ہمارے کرائم کی جو پوزیشن ہے وہ اس طرح تھی کہ اس میں جو ان ٹریس جو مقدمات ہیں وہ شکر الحمدللہ یہاں پر ضلع شانگلہ میں ہماری پولیس کی جو انویسٹیگیشنز ہیں اور جو مقامی پولیس ہیں تو ان کی کوششوں سے اریسٹ، اگر میں تھوڑا سا آپ کو ہینڈ آؤٹ اس کا وہ دے دوں، اس میں 26 مقدمات ہمارے پاس قتل کے تھے جس میں 59 ملزمان تھے، 57 اریسٹ ہوئے ہیں۔ یہ بھی آلموسٹ تقریباً 100% جو ہے نا انہوں نے اس کو ورک آؤٹ کیے، اریسٹ کیے ہیں۔ سارے 26 قتل کے تھے، 59 ملزمان تھے، 26 قتل کے واقعات ہیں۔ جی ہاں، واقعات یہ جو ہمارے جو سال رواں ہے گوئنگ ایئر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا کتنے ابھی گرفتار ہوئے؟ 57۔ اسی طریقے سے اقدام قتل کے جو ہمارے 23 مقدمات میں 78 اس میں ملزمان جو نامزد ہیں اور 75 جو ہے نا وہ اریسٹ ہو چکے ہیں۔ اس طرح ہارٹ جو ضرر کے جو مقدمات ہیں 39 ہیں، اس میں 107 ملزمان ہیں اور 107 گرفتار ہوئے ہیں۔ اور اس طریقے سے یہ جو پولیس کی کچھ گڈ ورک سال رواں میں تقریباً 22 ہمارے جو پی اوز ہیں جو مجرمان اشتہاری ہیں وہ گرفتار کیے پولیس نے۔ منشیات کے ضمن میں پولیس نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ 2 اینگل سے ہم نے کام کیا ہے ہماری پولیس نے۔ ایک تو کمیونٹی میں اویئرنیس کے لیے جو ہے نا مہم چلائی گئی ہے جو کہ ہمارے مقامی پولیس نے، اس میں ٹریفک پولیس نے، اس میں تمام شعبہ جات نے اس میں حصہ لیا ہے اور وہ تمام یونیورسٹیز اور کالج لیول، اسکول لیول پر، تاکہ ہم ایک میسیج دے سکیں کمیونٹی کو کہ وہ زندگی سے پیار کرے اور منشیات سے وہ انکار کرے۔ اور شکر الحمدللہ ہمارے ضلع شانگلہ میں منشیات کی جو بزنس والے تھے جو کہ اس کا کاروبار کرتے تھے اس پر ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن جو کہ ہمارے انسپیکٹر جنرل آف پولیس جو آئی جی خیبر پختونخوا ہیں اختریات خان گنڈپور صاحب، ان کی پرائرٹی بھی یہ تھی کہ جو پورے صوبے میں منشیات کے خلاف جو ہے نا پولیس ایک کریک ڈاؤن کرے، جو اس کے کاروبار میں ملوث ہیں، جو لوگ اس کے اسمگلنگ میں ملوث ہیں، کیونکہ جو اس کو استعمال کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کو ہم وکٹم کہتے ہیں۔ وہ ایسے بیچارے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کا پیسہ بھی لوٹ رہے ہیں، وہ ضائع کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی، اپنی تعلیم، اپنا کاروبار اس کو بھی نقصان دے رہے ہیں۔ تو ہماری پرائرٹی اس میں یہ تھی کہ ہم ان لوگوں پر ہاتھ ڈال سکیں۔ اس سلسلے میں تقریباً یہ جو ہماری رننگ ایئر ہے اس میں 49 تقریباً 50 کلو گرام کے لگ بھگ جو ہے نا یہ منشیات یہاں کی پولیس نے ریکور کی ہے۔ اسی طریقے سے جی اس میں چرس ہے، اس میں چرس ہیں
اور اس میں آئس ہے بہت تھوڑی مقدار کی، مطلب یہ شکر الحمدللہ کہ یہاں پر آئس کا جو لانت ہے وہ بہت کم ہے، لیکن یہاں کی جو کمیونٹی ہے اس کو میں اسپیشلی اس میں اپریشیٹ کروں گا کہ وہ بہت ساتھ دے رہے ہیں، پولیس کے ساتھ دے رہے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کمیونٹی اور پولیس جو ہے نا یہ ایک پیج پر نہ ہو تو ان چیزوں میں کامیابی پھر بہت مشکل سے ملتی ہے۔ تو شکر الحمدللہ یہاں کی جو کمیونٹی ہے وہ بھرپور جو ہے نا ہمارا ساتھ دے رہی ہے، تاکہ یہ جو معاشرے کا ناسور ہے اس کو جڑ سے اکھاڑا جا سکے۔ اسلحہ کے سلسلے میں کوئی 17 کلاشنکوف رائفل، 12 بندوق 160، پستول 553 اور اس طرح 15,644 یہ کارتوس۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بجلی کی مد میں جو ہمیں وابڈا کی طرف سے جو کمپلینٹس آئی تھی وہ تقریباً کوئی 32 کے مراسلے ان کی طرف سے آئے تھے، اور 32 کے 32 پر FIR بھی ہوئے ہیں، اور اس میں 32 جو ہے نا وہ سزا بھی ہو گئے، 31 سزا ہو چکے ہیں، اور ایک جو ہے نا وہ پینڈنگ کورٹ ہے۔ تو یہ بھی ہماری شانگلہ کی پولیس کی جو ہے نا جو بہت تھوڑے لیول پر اس کے کمپلینٹس آئی تھی، اگر ہم اس کو کمپیئر کریں دوسرے اضلاع